ایک حدیث مبارکہ خطبے میں پڑھی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، کہ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ جب انسان دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو وہ مختلف خطاؤں میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان مختلف گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے، مختلف قسموں کے ناجائز کاموں کا شکار ہو جاتا ہے، حلال و حرام کو بھول جاتا ہے۔ دوسروں کے حق کو دبانا ایک عظیم گناہ ہے، اسے یاد نہیں رہتا کیونکہ اس پر دنیا کی محبت سوار ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ تو دنیا بقدر ضرورت ہر انسان کے لیے لازمی ہے، لیکن بقدر ضرورت اس کا حصول، اس کے لیے تگ و دو کرنا منع نہیں ہے۔ دنیا اور دنیا کے لیے محنت کرنا جتنی انسان کو ضرورت ہے اس کی اجازت ہے۔ انبیاء اکرام نے بھی تجارت فرمائی، صحابہ اکرام نے بھی تجارت فرمائی، خود ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی۔ تو اپنے بچوں کے لیے روزی کمانا، اپنی ضرورت کے حساب سے جائز حدود میں رہ کر مال کمانا منع نہیں ہے، لیکن اس حدیث میں دنیا کی محبت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ نقصان کی جو بات ہے وہ دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی محبت آنے کے بعد انسان خطاؤں میں، گناہوں میں، نافرمانیوں میں پڑتا چلا جاتا ہے اور وہ حلال و حرام کو بھول جاتا ہے، کیونکہ دنیا اور دنیا کی چمک دھمک یہ ایک دھوکہ ہے، یہ ایک دھوکہ ہے جسے قرآن کریم میں بھی مختلف مقامات پر سمجھایا گیا کہ اس دنیا کے دھوکے میں مت آنا۔ جو دنیا کے دھوکے میں پڑتا ہے وہ اپنی دنیا بھی خراب کر لیتا ہے، آخرت بھی خراب کر لیتا ہے۔ انسانی تاریخ کو اگر ہم پڑھیں، جنہوں نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھا اور اپنی کامیابی کا ذریعہ اس دنیا کو ہی سمجھا، وہ دنیا میں بھی ناکام ہو گئے، آخرت میں بھی ناکام ہو گئے۔ وہ دیکھو دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ، قارون، فرعون، حامان، شداد، یہ بڑی بڑی طاقتوں والے بادشاہ دنیا میں آئے۔ اس کے علاوہ دنیا کمانے والے بڑے بڑے رؤساء دنیا میں آئے، جنہوں نے دنیا کو مسخر کرنے کی کوشش کی، لیکن نتیجتاً وہ خود بھی دنیا میں بے سکون رہے اور ان کی آخرت بھی خراب ہو گئی۔ اس لیے فرمایا، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، وہ لوگوں، اللہ کا وعدہ حق ہے کہ ہر انسان نے دنیا سے جانا ہے اور قیامت کا دن آنا ہے، اور قیامت کے دن انسان کو دنیا میں گزرے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، ایک ایک منٹ کا حساب دینا ہے۔ کس نے زندگی کس طرح گزاری، کن اعمال کے ساتھ گزاری، کتنے اچھے اعمال کیے، کتنے برے اعمال کیے، سب کچھ قیامت کے دن پوچھا جائے گا، ایک ایک لمحے کی تحقیقات کی جائیں گی۔ فرمایا، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو اس وعدے کو یاد رکھو کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد حساب کتاب دینا ہے۔ پھر فرمایا، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، تمہیں دنیا کی زندگی، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے۔ کیونکہ انسان جب دنیا سے محبت کرنے لگتا ہے، دنیا کے مال سے محبت کرنے لگتا ہے، دنیا کی اسباب سے محبت کرنے لگتا ہے، تو پھر وہ انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے، اپنی صحیح کامیابی کو فراموش کر دیتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں، مال میں، دولت میں، دنیا کے اسباب میں، وسائل میں، دنیا کے عیش و عشرت کے سامان میں ہمارے لیے کامیابی ہے، اور وہ سمجھتا ہے اسی میں میری عظمت ہے، جبکہ اس سے بڑا کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھایا کہ یہ دنیا کی محبت اپنے اوپر مسلط نہ کرو، دنیا کی محبت اپنے اوپر مسلط کرو گے تو خطاؤں میں پڑ جاؤ گے۔ جو انسان دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے، وہ انسان بیچارہ اپنی آخرت کو فراموش کر دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دنیا تو عارضی ہے، یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، کچھ وقت کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا، اور پھر اس کے بعد یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، پھر وہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہونے والی ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی جو تربیت فرمائی، صحابہ اکرام کی تربیت فرمائی، وہ یہی تربیت تھی کہ اس دنیا کو اپنے اوپر مسلط نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کی طرف سے یہ آفر کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ میرے محبوب اگر آپ چاہو تو ہم آپ کے لیے پہاڑوں کو سونا بنا دیں، سونے کا بنا دیں۔ آپ جب چل رہے ہوں تو آپ کے ایک طرف پہاڑ چلیں گے جو سونے کے ہوں گے، اور دوسری طرف جو پہاڑ ہوں گے وہ چاندی کے ہم کر دیں گے۔ آپ کو اتنی دنیا اور دنیا کا مال دے دیں کہ جہاں پر آپ چلو گے آپ کے ساتھ یہ دنیا اور دنیا کا سونا اور دنیا کی چاندی، ہیرے جواہرات اور دنیا کا مال و متاع آپ کے قدموں میں ہوگا، اور سب کچھ آپ کے لیے ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا۔ لیکن ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں عرض کیا کہ یا اللہ، میں یہ دنیا کا مال نہیں چاہتا، میں یہ دنیا کے سونے کے پہاڑ نہیں چاہتا، چاندی کے پہاڑ نہیں چاہتا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک وقت میں کھانا کھاؤں اور اللہ آپ کا شکر ادا کروں کہ آپ نے مجھے ایک وقت کھانا دے دیا، اور ایک وقت مجھے کھانا نہ ملے تو میں صبر کروں تاکہ مجھے شکر کرنے کا بھی ثواب مل جائے، صبر کرنے کا بھی ثواب مل جائے۔ مجھے یہ دنیا نہیں چاہیے۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت ہے، اللہ رب العالمین دینا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے لگاؤ نہیں تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، اصل تو آخرت ہے، اور جب انسان دنیا میں پڑ جاتا ہے آخرت کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی طرف رغبت ہی نہیں فرمائی، نہ صحابہ اکرام کو اس طرف رغبت کی تعلیم دی، بلکہ بے نیازی سکھائی کہ دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ، جو تمہارے مقدر کا ہے وہ اللہ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی ہمیشہ اللہ پر نظر رکھی، اللہ کی ذات کا یقین کو مضبوط بنایا، دنیا کے حصول کی طرف ان کی توجہ نہیں تھی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتوحات ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے کیسر و کسریٰ کے خزانے ان کے قدموں میں لائے، اور دنیا کا مال و متاع فتوحات کے ذریعے مال غنیمت سے ان کے قدموں میں آیا، تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ کہیں ہماری مشقتیں اور محنتیں اور ہم نے دین کے لیے جو قربانیاں دی، کہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی تو ہمیں اس کا بدلہ نہیں دے رہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا میں ہی اللہ نے یہ سب کچھ کیسر و کسریٰ کے خزانے ہمیں عطا کر دیے، کہیں دنیا میں ہی اس کا بدلہ تو نہیں مل گیا۔ یہ صحابہ اکرام کی فکر تھی، وہ اس خزانے کے ملنے پر خوش نہیں تھے، ان کے دل میں ڈر تھا، خوف تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری آخرت کے لیے جو ہم نے کچھ کیا وہ کہیں دنیا میں ہی ہمیں مل کر ہماری آخرت ضائع نہ ہو جائے۔ تو یہی ہمارے لیے بھی لازمی ہے کہ ہم اپنی آخرت کو اپنے سامنے رکھیں، دنیا کی محبت کو اپنے اوپر سوار نہ کریں۔ ہمارے دل میں جب دنیا کی محبت آ جائے گی تو پھر دل میں خیر نہیں آئے گی، اس دل میں اللہ کی محبت نہیں آئے گی۔ اس دل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے بنایا، اور اس دل میں ہم دنیا کی محبت ڈال لیں گے، دنیا کے مال کی محبت ڈال لیں گے تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال مثنوی میں یوں لکھی ہے، فرمایا ہمارے دل کی مثال اس کشتی کی مانند ہے جو کشتی پانی پر دوڑتی ہے، اور وہ بڑی بڑی موجوں کا مقابلہ کرتی ہے اور دوڑتی چلی جاتی ہے، لیکن فرمایا کہ اگر اس میں کوئی سوراخ کر دے، اس میں لوگ جو موجود ہیں ان میں سے کسی ایک کو پانی کی ضرورت محسوس ہو اور وہ کہے کہ میں تو خود پانی پر چل رہا ہوں، یہ کشتی تو پانی پر دوڑ رہی ہے، تھوڑا سا میں اس میں سوراخ کر دوں، پانی آ جائے گا، میری ضرورت پوری ہو جائے گی، یقیناً یہ بہت بڑے خسارے کی بات ہوگی۔ اگر دوسرے لوگوں نے اس کو منع کیا تو ٹھیک ہے کہ یہ مت کریں، اگر تم نے کشتی میں سوراخ کر دیا تو یہ سارا پانی کشتی میں آئے گا، یہ کشتی بھی ڈوب جائے گی، ہم سب مسافر بھی ڈوب جائیں گے، اس کا ناخدا بھی ڈوب جائے گا، کشتی تباہ و برباد ہو جائے گی، ایسا مت کرو۔ اگر سب نے اس کو سمجھایا اور سوراخ کرنے سے روک دیا، وہ خود بچ گیا تو کامیاب رہے گا، بچ جائے گا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس نے کسی کی نہیں مانی اور اس نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہم سب سمجھتے ہیں کہ پانی اندر آنا شروع ہو جائے گا، پھر وہ پانی آہستہ آہستہ پوری کشتی کو
اپنی طاقت سے ڈبو دے گا، کشتی میں بیٹھنے والے بھی سارے ڈوب جائیں گے۔ بالکل اسی طرح فرمایا کہ یہ ہمارا دل ہے، یہ کشتی کی مانند ہے، یہ دنیا کے حالات کے آگے، یہ دنیا کی موجوں کے آگے دوڑتا چلا جا رہا ہے، یہ دل ہمیں سلامتی کے ساتھ آگے لے کر آگے بڑھ رہا ہے۔ اس دل کے چاروں طرف دنیا ہے، دنیا کی محبت ہے، اس دل کے چاروں طرف دنیا کی موجیں ہیں، دنیا کے عیش و عشرت کے سامان ہیں، اس کے چاروں طرف دنیا کے اسباب اور وسائل ہیں، دنیا کی چمک دمک ہے۔ اب اس دل کو اگر یہ محفوظ رکھے گا، اس دل میں سوراخ نہیں ہونے دے گا، تو یہ دل صحیح سالم ہوگا اور یہ انسان کو کامیابی کی طرف لے جائے گا، منزل کی طرف لے جائے گا۔ لیکن اگر اس انسان نے غفلت کی اور اپنے دل میں سوراخ کر لیا، سوراخ کا مطلب ہے کہ دنیا کی محبت کو اس میں آنے دے دیا، جس طرح کشتی میں پانی آنے سے نہیں روکا گیا تو کشتی ڈوب گئی، اسی طرح دل کی حفاظت نہیں کی گئی اور اس دل میں پانی، اس دل میں دنیا کی محبت کو آنے دیا گیا اور دنیا کی محبت اس دل میں سما گئی، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ دل پھر ڈوب جائے گا، دنیا کی محبت میں ڈوب جائے گا، دنیا کے مال کی محبت میں ڈوب جائے گا اور اس دل سے اللہ کی محبت نکل جائے گی، دل سے دین کا حق کا نور نکل جائے گا اور اسے پھر بات سمجھ میں حق کی نہیں آ سکے گی اور وہ پھر دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر کے ڈوبتا چلا جائے گا اور بلا آخر نتیجہ اس کی ناکامی اور اس کی بربادی کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دل کی حفاظت کا حکم فرمایا کہ اس دل کی حفاظت کرو، اس دل میں غیر کی محبت کو نہ آنے دو، دنیا کی محبت کو نہ آنے دو، اس دل میں صرف اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت رہے گی تو دل سالم رہے گا، دل کامیاب رہے گا، دل روشن رہے گا، تمہیں ہدایت کا راستہ دکھاتا رہے گا اور اس دل کی روشنی میں تم صراط مستقیم پر چلتے چلتے کامیابی کی منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ اور اگر دنیا کی محبت دل میں آ گئی تو ناکامی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ کا خلاصہ بیان کیا گیا، جس میں فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، کہ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک مختصر سی حدیث ہے، چند لفظوں پر مشتمل، لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کو سمجھ لیں کہ کوزے میں بند کر دیا، اتنی بڑی حکمت کی بات ارشاد فرما دی کہ جس کو یہ سمجھ میں آ گئی وہ سارا دین سمجھ لے گا، وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا، کہ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ آج ہم دیکھ لیں معاشرے میں جتنی بھی خرابیاں ہیں ان کے پیچھے دنیا کی محبت ہے۔ ایک آدمی دوسرے کو قتل کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ دنیا کا مسئلہ ہے، دنیا کے مال کا مسئلہ ہے۔ ایک آدمی دوسرے کو دھوکہ کیوں دے رہا ہے؟ دنیا اور دنیا کے مال کا مسئلہ ہے۔ جو دو نمبری ہے، ملاوٹ ہے، ناپ تول میں کمی ہے، دوسرے کا حق دبانا ہے، دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنا، ان سب کے پیچھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بات فرمائی، حب الدنیا، دنیا کی محبت ان سب کے پیچھے کار فرما ہے۔ ہر برائی کے پیچھے ہمیں یہ دنیا کی محبت نظر آئے گی، دنیا کے مال کی محبت نظر آئے گی۔ عالمی دنیا میں جتنا بھی ہمیں بربادیاں نظر آ رہی ہیں، جتنے بھی ہمیں قتل عام نظر آ رہا ہے، مظالم نظر آ رہے ہیں، حکومتوں کا ٹکراؤ نظر آ رہا ہے، ان سب کے پیچھے یہی دنیا کی محبت، یہی مال کی محبت، یہی حب الدنیا۔ اس لیے فرمایا کل خطیئۃ، ہر خطا کے پیچھے یہی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہم یاد کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں، اپنی مستورات تک بھی پہنچائیں۔ اپنے گھروں کے ماحول کو بھی اگر اچھا بنانا ہے تو گھر کی مستورات کو بھی یہ سبق سکھائیں کہ دنیا کی محبت کے پیچھے نہ لگیں۔ ہاں، جو دنیا کی ضرورت ہے وہ ہمارے مقدر کے اللہ ہمیں دے گا، جائز طریقے سے روزی کمانا، محنت کرنا، تجارت کرنا، کاروبار کرنا، اس کی شریعت میں اجازت ہے، لیکن اس مال کو اپنے اوپر مسلط کرنا اور اس کی محبت کو اپنے پر سوار کرنا یہ قابل مذمت اور خسارے کی بات اور نقصان کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔